سورہ کہف مکی سورت ہے. قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 18 ہے. نزول کے اعتبار سے 69 نمبر ہے. اس میں 110 آیتیں ہیں اور 12 رکوع ہیں. کہف غار کو کہتے ہیں. اس صورت میں غار والے اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہے. اس نسبت سے اس کا نام سورہ کہف ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا. الحمدللہ الذی، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے خاص بندے پر کتاب نازل فرمائی. ولم یجعل لہ عوجا، اور اس کتاب میں بالکل ٹیڑھا پن اللہ نے نہ رکھا. اس کتاب میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے. قیما، انصاف کرنے والی کتاب. لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، کہ وہ اللہ کے شدید عذاب سے ڈرائے. ویبشر المؤمنین، اور ان مومنوں کو وہ خوشخبری دے. الذین یعملون الصالحات، کہ جو اچھے عمل کرتے ہیں. ان لہم اجرا حسنا، بے شک ان کے لیے اچھا اجر ہے. ماکثین فیہ ابدا، وہ جنت کی نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور یہ کتاب ان لوگوں کو ڈراتی ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کے پاس کچھ علم نہیں ہے. وَلَا لِآبَائِهِمْ، اور ان کے باپ داداؤں کے پاس بھی کچھ علم نہیں، یعنی یقینی معلومات ان کے پاس نہیں. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، ان کے منہ سے، ان کی زبان سے بہت گندی باتیں نکلتی ہیں. ان یقولون الا کذبا، یہ تو اللہ پر صرف جھوٹ بولتے ہیں. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، تو کہیں تم اپنی جان پر کھیل جاؤ گے ان کے پیچھے. إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اس بات پر افسوس کرتے ہوئے کہ وہ ایمان نہیں لاتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کے ایمان نہ لانے پر کتنا رنج کرتے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یوں فرمایا: اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً، بے شک جو کچھ بھی زمین پر ہے اسے ہم نے زینت بنایا. زینت اللہ، زمین کی زینت ہے. زمین، آپ ریگستان دیکھیں وہ بھی زمین ہے، لیکن شہر کو دیکھیں، وادی کو دیکھیں، دیہات کو دیکھیں، وہ بھی زمین ہے. لیکن جو زمین پر جو چیزیں اللہ نے بنائی ہیں اس سے زمین کی خوبصورتی ہے. لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم امتحان لیں کہ ان میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور بے شک جو کچھ اس زمین پر ہم نے بنایا ہے اسے ایک دن صاف میدان کر دیں گے، ساری چیزیں زمین سے ہٹا دی جائیں گی. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ غار والے اور وادی والے کانوا من آیاتنا عجبا، وہ ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے. اذ اوى الفتية الى الكهف، جب ان نوجوانوں نے غار کی طرف پناہ لی. فقالوا، تو وہ بولے، ربنا، اے ہمارے رب،
آتنا من لدنک رحمہ، تو ہمیں اپنے فضل سے اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمارے لیے ہمارے کام کو آسان فرما دے۔ یہ وہ نوجوان تھے کہ جو اپنے ایمان کی حفاظت پہ نکلے اور ایمان بچانے کے لیے انہوں نے غار میں پناہ لی۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، تو ہم نے انہیں غار میں کئی برسوں تک سلائے رکھا، 309 برس تک وہ سوتے رہے۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے انہیں دوبارہ اٹھایا، لنعلم ای الحزبین احصى لما لبثوا امدا، تاکہ ہم دیکھیں دونوں گروہ میں سے کون اپنے رہنے کی صحیح مدت کو بیان کرتا ہے۔ 309 برس تک وہ سونے کے بعد جب اٹھے تو ان کے لباس میلے نہیں ہوئے تھے، ان کے جسم پر مٹی کے آثار نہیں تھے، اور یہ ایسے اٹھے گویا کہ صبح سوئے ہوں اور شام کو آنکھ کھل گئی ہو۔ انشاءاللہ تعالی ان کا مکمل واقعہ سماعت کریں گے، اور ان کے ناموں کی جو برکتیں تفسیر میں لکھی گئی وہ بھی بیان ہوں گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نور قرآن پاک سے روشن و منور فرمائے۔